أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور دین اور عبادت صرف اور صرف اسی کے لیے ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ کی طرف گڑ گڑاتے ہو، عاجزی کرتے ہو۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ کفر کرے ان چیزوں کے ساتھ جو ان کے پروردگار نے ان کو عطا کی ہیں۔ بس تم فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہیں علم حاصل ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نہایت ہی عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، پچھلے 2 خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کرنے کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کی تھی۔ گزشتہ سے پیوستہ آج کا خطبہ جمعہ بھی کچھ پہلے جمعے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اللہ پہ اعتماد اور توکل کیوں کرنا ہے؟ اللہ پہ یقین کیوں رکھنا ہے اور اس کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ اس سے ڈرنا کیوں ہے؟ کسی اور چیز سے کیوں نہیں ڈرنا ہے؟ انہی باتوں کا اظہار اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کی ان آیات میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں لوگوں کو رہنمائی دیتا ہے اور صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ لوگ جو کچھ کرتے ہیں انہیں بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کرتا ہے اور پھر بڑے ہی بہترین انداز میں لوگوں کی رہنمائی کا بندوبست کرتا ہے کہ آپ کا عمل ایسا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تو ایسے کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر ایسے کرو گے تو آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا، اگر دوسری طرح سلوک کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی دوسری طرح سلوک کیا جائے گا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں ذکر کیا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ لوگوں، آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کسی کا نہیں ہے، سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ سب چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور سب چیزوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آسمان بھی اس نے بنائے، زمین بھی اس نے بنائی، شمس و قمر اور نجوم، دریا اور پہاڑ اور صحرا، جنگل اور باغات، یہ تمام قسم کی چیزیں اور آسمانوں کی نوری مخلوق فرشتے، آسمان پہ اڑنے والے پرندے اور زمین پہ برسنے والے انسان اور زمین پہ رہنے والے درندے اور جانور اور زمین کے نیچے رہنے والے حشرات، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ یہ تو چند چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں قسم کی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں۔ فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
لوگوں آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا. ایک ایک مخلوق کے بارے میں اگر ذکر کیا جائے کہ وہ کیا مخلوق ہے تو خالق کا پتہ چلتا ہے کہ وہ خالق کون ہے. مثلا فرشتوں کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ آسمانوں پہ ایک بیت المعمور ہے. 70,000 فرشتہ روزانہ اس گھر کا طواف یا اس کی عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے. جس کی ایک دفعہ باری آ جاتی ہے پھر ساری زندگی دوبارہ باری نہیں آتی ہے. کتنے 70,000 روزانہ عبادت کر کے جا چکے ہیں اور کتنوں نے ابھی آنا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو. تیرے رب کے فرشتوں، تیرے رب کے لشکر، ان کی تعداد کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ایک مخلوق. اس طرح کی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق موجود ہے. کہا انسان وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان کے اندر اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور پھر کہا وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا. لوگوں مسلسل ہمیشہ عبادت اور دین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. نہ عبادت کسی اور کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کے دین کو علاوہ کسی اور دین کو جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے. جب سب کچھ ہے ہی اللہ تعالیٰ کا تو دین بھی اللہ کا اختیار کرو، عبادت بھی اللہ کی کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں. جب تک تمہاری زندگی، یعنی ہمیشہ جب تک تمہاری زندگی ہے، حیات ہے، اس وقت تک صرف اللہ کی عبادت کرو. آفا غیر اللہ تتقون. یہ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ڈرتے ہو. یہاں پہ پیچھے چلے جائیے، بلی سے ڈرتے ہو، الو سے ڈرتے ہو، کوئی گنجا آدمی نظر آ جاتا ہے اس سے ڈرتے ہو، کوئی صبح سویرے لنگڑا لولا آدمی مل جاتا ہے اس سے ڈرتے ہو. آفا غیر اللہ تتقون. کیا پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ڈرتے ہو؟ جب اتنا بڑا رب ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ڈرنے کی چیز تو وہ ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے. اگر توکل کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے تو اس ذات کے اوپر کرو، ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو. دوسری آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اے انسان بالخصوص تو میرا مخاطب ہے، تجھے جتنی بھی نعمتیں دے رکھی ہیں ساری کی ساری میں نے دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تجھے میں نے نعمتیں عطا کی ہیں ساری میری طرف سے ہیں. ذرا تصور تو کر، ذرا دیکھ تو صحیح. تجھے ہم نے انسان بنایا، ہم نے تجھے جوانی عطا کی، حسن عطا کیا، تجھے بیوی بچے عطا کیے، تجھے رزق عطا کیا، تجھے بہترین گھر عطا کیا، تجھے بہترین کاروبار عطا کیا، تجھے رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے بہترین آسائشیں عطا کی. آسمان، سورج، چاند، ستارے تیرے لیے مسخر کر دیے. ہم نے زمین سے انگوریاں نکالی تو تیرے لیے نکالی، باغات پیدا کیے، پھل فروٹ اور اناج پیدا کیا تو تیرے لیے پیدا کیا. دنیا کے اندر کون کون سی نعمت کا ہم تذکرہ کریں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار ہی کرنا چاہو تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ. انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے. اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اپنے محسن کو بھول جاتا ہے، اپنے احسان کرنے والے کو بھول جاتا ہے اور اس کا احسان فراموش بن جاتا ہے. اس لیے کہا انسان بہت ظالم بھی ہے اور انسان بہت زیادہ ناشکرا بھی ہے. تمہیں جو بھی نعمت ہم نے عطا کی ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی جانب سے. جب سب اللہ کی جانب سے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے تو اپنے محسن کو پہچان، اپنے خالق کو پہچان، اپنے رازق کو پہچان، اپنے مربی کو پہچان جس نے خوبصورت تجھے حسن دیا، خوبصورت جوانی دی، تجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلایا. تو جب دنیا میں آیا تھا تیرے جسم پر لنگوٹ بھی نہیں تھا، تو اپنے سطر کو ڈھانپ بھی نہیں سکتا تھا،
تجھے رفتہ رفتہ سب کچھ سکھلایا گیا اور تجھے عطا کیا گیا اور مہیا کیا گیا، جو تیری ضرورتیں تھیں ان کو پورا کیا گیا۔ تجھے چاہیے تھا اپنے محسن کو پہچانتا، اپنے رب کو پہچانتا اور پھر اس کا شکر ادا کرتا اور اس کی عبادت کرتا، ہمیشہ اس کے سجدے میں پڑا رہتا، اس کے سامنے جھکا رہتا، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتا رہتا اور اس کی عبادت کرتا رہتا، اس سے ڈرتا اور اس کے اوپر اعتماد کرتا اور اس سے خوف رکھتا اور اس سے امید کرتا، اور جب تجھے پریشانی آ جاتی تو اس سے دعائیں مانگتا، وہ تیری پریشانیوں کو دور کرتا۔ جیسا کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، اور ہوتا بھی ایسے ہے بسا اوقات، سب کے لیے نہیں، جب تکلیف پہنچتی ہے تو انسان سارے رستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کا دروازہ کھٹکاتا ہے، جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف آتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے کہ یا اللہ تو ہی ہے مجھے جو ہے وہ اس تکلیف سے دور کرنے والا، مولا علی مولا علی میری کشتی پار لگا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ہی ایسے بد نصیب ہیں، کھاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، پیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، زندگی اللہ نے عطا کی ہے، رزق اللہ نے عطا کیا ہے اور موت و حیات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن جب مشکل کی باری آتی ہے تو انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کے لیے پکارتا ہے، داتا صاحب کو لاہور والے کو پکارتا ہے، کسی اور بزرگ کو پکارتا ہے، کہا لوگو تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم سے تو مشرکین مکہ جو تھے وہ اچھے تھے، وہ بھی کشتی جب سمندر کے بھنور میں پھنس جاتی تھی وہ خالصتاً ایک اللہ کو پکارتے تھے، کسی اور کو نہیں پکارتے تھے۔ معلوم ہے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کے اسلام لانے کا ذریعہ یہی بنا، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر، مسلمانوں سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو کر دور جانے کی کوشش کی، کشتی بھنور میں پھنس گئی، لوگ کہنے لگے اگر یہاں پہ کوئی سستی ہمیں نجات دے سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ بیت اللہ میں پڑے 360 بت جو ہے وہ ہماری مشکل کشائی نہیں کر سکتے، اگرچہ ہم ان کو پکارتے ہیں، اور کوئی بھی یہاں پہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتا۔ اکرمہ کہنے لگا یہی تو ہمارا جو ہے وہ جھگڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی تو ہماری لڑائی ہے، وہ یہی تو کہتا ہے کہ خالصتاً اس اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر ابھی بھی اس کو ہی پکارنا ہے تو پھر خشکی میں جا کر اور امن میں جا کر ہم اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ اسی وقت اللہ سے عہد کیا، یا اللہ اگر تو نے مجھے نجات دے دی تو میں ضرور اپنا ہاتھ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دوں گا اور میں مسلمان ہو جاؤں گا، اور اللہ نے نجات دے دی اور وہ سیدھے گئے اور جا کر مسلمان ہو گئے۔ وہ مشرکین مشکل کے وقت میں خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے، اور یہاں بھی اللہ نے یہی ذکر کیا، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ کی طرف گڑ گڑاتے ہو، عاجزی کرتے ہو، روتے ہو، اور چاہیے بھی یہی، لیکن ہوتا یوں ہے کہ تم جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف کو دور کرتے ہیں تم پھر شرک کرنا شروع کر دیتے، پھر اللہ کو چھوڑ دیتے ہو اور اللہ کو بھول جاتے ہو، اور اپنی موج مستی میں جس کو جی چاہتا ہے پکارتے ہو، اور جس کو جی چاہتا ہے مشکل کشا بنا لیتے ہو، جس کو جی چاہتا ہے اس کی عبادت کرتے ہو، اور جس سے جی چاہتا ہے ڈرتے ہو، اور جس پہ جی چاہتا ہے اس کے اوپر اعتماد اور توکل کرتے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا جب ساری کائنات اللہ کی، تجھے اللہ نے پیدا کیا اور تجھے یہ بھی کہا کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے دی ہیں۔ دو آیتوں کے بارے میں ذرا غور کیجئے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان ذرا دیکھ تو صحیح، تجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ پانی کے ایک قطرے سے۔ پانی کا ایک قطرہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ پھر اس کے ذات ہم نے خون بنا دیا، پھر اس خون کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، اسے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر پھر ہم نے ہڈیاں ڈال دی، پھر ہم نے اس کے اعضاء سنوار دیے اور خوبصورت انسان کو تشکیل دے دیا، پھر اتنا کمزور انسان پیدا کیا جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، زندگی نہیں گزار سکتا تھا، پھر ہم نے اس کو مضبوط انسان بنا دیا، اور جب مضبوط انسان بن گیا ہمیں بھول گیا اور غیر کو پکارنا شروع کر دیا، غیر کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ انسان ذرا اپنی تخلیق کے اوپر غور کر، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات کے اندر جو ہے وہ نشانیاں موجود ہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ ذرا تھوڑا سا دیکھو
تو تمہیں اپنے مالک کی پہچان جو ہے وہ حاصل ہو جائے. دوسری جگہ کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا عنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وغلبا وفاكهة وابا. لوگو دیکھتے نہیں یہ اناج ہم نے اگایا. آسمان سے بارش نازل نہ ہو تو تمہارا اناج نہ ہوگا. آسمان سے پانی ہم اتارتے ہیں پھر زمین کو ہم پھاڑتے ہیں. زمین سے دانا جو ہے وہ انگوری کی شکل میں ترکاری کی شکل میں نکلتا ہے. پودا بنتا ہے, درخت بنتا ہے, کھیتی بنتی ہے, اناج بنتا ہے. یہ سارا ہم نے پھر اس سے باغات بنائے, انگور اور کھجور بنائی, اور اس سے طرح طرح کے پھل اور ترکاریاں اور اناج بنائی. یہ سارا کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا. تو دیکھتا نہیں, کبھی تو محنت کرتا ہے, پانی بھی ڈالتا ہے, بیج بھی ڈالتا ہے, ہل بھی چلاتا ہے, مشقت بھی کرتا ہے. ہماری طرف سے آندھی آتی ہے, طوفان آتا ہے, سارا کچھ ملیا میٹ ہو جاتا. اور کبھی تجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی ہے اور محنت تھوڑی کرتا ہے اور اناج اللہ کے فضل سے وہ وافر مقدار میں جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. تجھے سمجھ نہیں آتی, یہ اناج ہم عطا کرتے. ان دو نعمتوں پہ اوپر غور کر لے ذرا. باقی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں, تو تھوڑا سا غور کر, پھر ان نعمتوں پہ غور کرنے کے نتیجے میں ذرا پہچان کہ مجھے کس کو پہچاننا چاہیے, کس کی عبادت کرنی چاہیے, کس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے, کس سے ڈرنا چاہیے. یہی تھا کہ تو اللہ کا دم بھرتا, اللہ کے پلو کو پکڑ لیتا اور اس کے سامنے گر جاتا, رکوع کرتا, سجدہ کرتا اور ہمیشہ اسی سے دعائیں مانگتا, اور جب تجھے حاجت ہوتی اسی سے طلب کرتا. پھر دیکھتا میں اپنی رحمت کے مزید دروازے جو ہے وہ تیرے اوپر کیسے کھولتا. اے انسان دیکھ تو صحیح, اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ پہ ہمیں ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. ہم نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. دعا تو سبھی پڑھ لیتے ہیں لیکن معنی اور مفہوم کا نہیں پتا. اگر معنی اور مفہوم کا پتا ہو تو انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہ جائے. اللہم لا مانع لما اعطیت, اے اللہ جس کو تو دینے پہ آ جائے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. جب تو کسی کو چیز دینے پہ آ جاتا ہے لوگ جلتے رہ جاتے ہیں, حسد کا شکار ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی اور دنیا و آخرت دونوں برباد کر لیتے ہیں. لیکن جس کو تو دینے پہ آتا دے کے چھوڑتا, تو دے دیتا ہے, لوگ سڑتے رہتے ہیں اور جلتے رہتے. اس کو کیوں مل گیا؟ اس کو تو نہیں ملنا چاہیے تھا. یا اللہ یہ تو ایسا ہے, یہ تو ایسا ہے, میں چاہتا ہوں اس کو کوئی آسائش نہ ملے, کوئی آسانی نہ ملے, اس کا کاروبار نہ چلے, اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو, اس کی شادی ہی نہ ہو. کتنے غلط قسم کے نظریات لوگ رکھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ ایسا ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پہ آتا ہے, نہ کوئی دعا سنی جاتی ہے اور نہ کوئی آہ سنی جاتی ہے اور نہ انسان کے ارادے پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے کو پورا کر دیتے. اللہم لا مانع لما اعطیت, یا اللہ جسے تو دینے پہ آ جاتا ہے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. ولا معطی لما منعت, اور جس کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتی. یہ ہر نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں, جسے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. ہم خواہش کرتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ میری کزن ہے, یہ میرا فلاں ہے, اسے اولاد ملنی چاہیے, اسے رزق ملنا چاہیے, اسے صحت ملنی چاہیے, اسے دنیا کی آسائشیں ملنی چاہیے, لیکن نہیں ملتی, اسے نہیں ملتا. ہم چاہتے ہیں ملے لیکن نہیں ملتی. یہی اشارہ کیا ولا معطی لما منعت, یا اللہ جب تو روک دیتا ہے تو اسے کوئی دینے والا نہیں. ولا ينفع ذا الجد منک الجد, یا اللہ تیرے پاس کوئی سید ہو, کوئی قریشی ہو, کوئی کسی خاندان سے ہو, کوئی امارت سے تعلق رکھتا ہو, کوئی غریبی سے تعلق رکھتا ہو, کوئی حکمت سے تعلق رکھتا ہو, کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو, اس کی کوئی حیثیت تیرے نزدیک کوئی فائدہ نہیں دیتی. صرف اس کا اپنا ذاتی تعلق جو تیرے ساتھ ہے اگر اچھا ہے تو وہ فائدہ دیتا ہے, اگر وہ تعلق اچھا نہیں ہے تو تیرے نزدیک کسی کی حیثیت جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں. یہ دعا نہیں پڑھتے؟ کہا انسان تو غور نہیں کرتا کہ تو پہچان میرا رب کون ہے. بارش ہوتی ہے تو کہتا فلاں ستارے نے بارش برسائی, فلاں جو ہے وہ ستارہ فلاں جگہ پہ آ جاتا تو بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطرنا بفضل اللہ ورحمت, ہمیں بارش اللہ کی فضل سے ہوئی ہے اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے. ھذا من فضل ربی,
یہ میرے رب کا فضل ہے، اس نے دے رکھا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ جو انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ سمجھتا ہے میرا کوئی کمال، میں نے کچھ نہیں کیا، اس کی دی ہوئی تھوڑی سی محنت صرف کی ہے، یہ محنت بھی اسی کی ہے، اس کا دیا ہوا تھوڑا سا دماغ صرف کیا ہے، یہ دماغ بھی اسی کا ہے، لہٰذا میرا اس کام میں کوئی دخل ہی نہیں، یہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے۔ فلاں بندے کے پاس مجھ سے زیادہ ذہن ہے، فلاں بندے کے پاس مجھ سے زیادہ محنت اور کوشش موجود ہے، لیکن اسے یہ چیز نہیں ملی، مجھے دے دی ہے، یہ میرے اللہ نے دی۔ انسان حج پہ جاتا ہے، آج کل حالات بڑے خراب ہیں، ہمیشہ دعا کیا کرے اپنے لیے بھی اور خصوصاً حرمین شریفین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اپنے دین کے لیے، یا اللہ ہمارے دین کو دوبارہ بحال فرما، اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، حرمین شریفین کی وہ رونقیں جو ہے وہ دوبارہ بحال فرما، اللہ دشمنوں یہ جو چال چلی ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما، کہ ہمیں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، ہمیں طواف کرنے سے روک دیا گیا، ہمیں اللہ کو پکارنے سے روک دیا گیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ وہ عقیدہ تھا، یہ وہ نظریہ تھا جو دنیا لے کر آتی تھی، وہاں جاتے تھے تو لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی کہ ہم کہاں سوئے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں کیا کچھ دکھا رہا ہے، کیا کچھ بتا رہا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، تو نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت نہ مجھے بلا سکتی ہے نہ کوئی لا سکتی۔ کتنے دنیا کے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پہنچ پاتے، پیسہ موجود ہے، جوانی موجود ہے، صحت موجود ہے، لیکن وہاں نہیں پہنچ پاتے۔ جس کو اللہ لے کر جاتا ہے وہ پہنچتا ہے، اس لیے جا کے وہاں پہ اللہ کا نام لیتا ہے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ حاضر ہوں، تو نے بلایا ہے، تو لے کر آیا ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے ان الحمد والنعمت لک والملک، یا اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، ان الحمد، تعریف کے لائق کوئی نہیں۔ کیوں تعریف تیری ہے؟ اس لیے کہ کائنات میں جو کچھ ہے سارا تیرا، جب ہے ہی تیرا تو تعریف بھی تیری ہے، تیرے علاوہ کسی اور کی تعریف۔ ان الحمد، تمام تعریفیں تیری ہیں، والنعمت، یا اللہ نعمتیں ساری کی ساری تیری، یہ جوانی بھی تیری، یہ پیسہ بھی تیرا، یہ اولاد بھی تیری، یہ حسن بھی تیرا، یہ جو تو نے یہاں پہ آنے کی توفیق دی یہ بھی تیری ہے، تیری توفیق کے بغیر میں یہاں پہ پہنچ بھی نہیں سکتا۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، یا اللہ یہ بھی تیرے لیے ہے، بادشاہت ساری کائنات کی یہ بھی تیرے لیے، لا شریک لک، یا اللہ تیری بادشاہت میں، تیری ملکیت میں، سب کچھ تیرا ہونے میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ جو یہاں پہ وہاں پہ ملتا تھا وہ ختم ہو گیا، آج ختم کر دیا گیا ہے، آج ہمیں اس سے محروم کر دیا گیا ہے، اور ہم تو پہلے ہی بہت محروم تھے، بہت پیچھے تھے۔ اے انسان تو سوچتا کیوں نہیں، تو اپنے رب کو پکارتا کیوں نہیں؟ جب تو اپنے رب کو پہچانے گا کہ یا اللہ ہدایت دینے والا بھی تو ہے، یا اللہ رحمتیں کرنے والا بھی تو ہے، اور سب سے بڑی رحمت کہ تو نے انسان بنانے کے بعد ہمیں دین کی دولت سے مالا مال فرمایا، یا اللہ یہ بھی تو نے ہی عطا کی، اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ پہ پورا ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، پھر وہ دعا مانگتا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے تو یہ دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہی دعا ہے جس میں یہی اظہار ہے کہ یا اللہ میں بھی اور یہ ساری کائنات تیری ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، یا اللہ میں تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرے بندے کا بندہ، میں تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا، یا اللہ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، جدھر کو تو پھیرنا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، میرا اس میں کوئی کمال۔ ماض فی حکمک، یا اللہ جو تو فیصلہ کر دیتا ہے اسی پہ عمل ہوتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے بارے میں جو تو نے فیصلہ کر دیا ویسا ہی ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں ادھر کو جاؤں تو مجھے زبردستی موڑ کر ادھر کو بھیج دیتا ہے، میں چاہتا ہوں یہاں پہ کام کروں تو میرے یہاں پہ کام میں جو ہے وہ معاملے کو خراب کر دیتا ہے اور مجھے جو ہے وہ دوسری جگہ پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یا اللہ ماذن فی حکم کا، جو تیرا فیصلہ ہوتا ہے وہ چلتا ہے، میرا فیصلہ نہیں چلتا۔
عدل فی قضاؤک، یا اللہ تیرا جو بھی فیصلہ ہے وہ بالکل انصاف پر مبنی، اس لیے کہ کائنات ساری کی ساری تیری ہے، میں بھی تیرا ہوں، یا اللہ جو تو فیصلہ کرنے والا ہے وہ بالکل انصاف پہ مشتمل ہے، اس میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں۔ یا اللہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی تو یہ کوئی ظلم نہیں کیا، مجھے رزق نہیں دیا تو تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، مجھے فلاں جگہ پہ نوکری نہیں ملی، یا اللہ تو نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ عدل فی قضاؤک، تیرا جو بھی فیصلہ ہے میرے بارے میں بالکل عدل و انصاف پہ مشتمل ہے، بالکل عین انصاف کے مطابق ہے۔ جب انسان جانتا ہے کہ میرا خالق اور مالک ساری کائنات کا مالک ہے، پھر وہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالتا، وہ بالکل صحیح باتیں کرتا ہے، یہ وہ دعا مانگتا ہے۔ اسألک بکل اسم ہوا سمیت لک بہ نفسک، یا اللہ میں تیرے ان تمام ناموں کے ساتھ تجھے واسطہ دے کر وسیلہ ڈال کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، جو نام تو نے اپنے نام رکھے ہیں اور تو نے ان کو چھپا کر رکھا ہے، یا تو نے ان کو اپنی کتاب میں نازل کر دیا ہے، یا تو نے کسی بندے کو بتلا دیے ہیں، یا تو نے کسی کو نہیں بتلائے ہیں، جتنے بھی تیرے نام ہیں تیرے ناموں کا واسطہ ڈال کر جو ہے وہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اسألک بکل اسم ہوا سمیت لک بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذھاب ہمی وغمی میرا ہم اور میرا غم اور میری پریشانی اس کو جلا بخش دے، یا اللہ اس کو دور کر دے۔ جب انسان یہ دعا اسی نظریے کے ساتھ جو میں نے نظریہ پیش کیا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مالک اور میرا خالق جو ہے وہ اس کی بات نہ سنے؟ وہ تو بغیر کہنے کے بھی سنتا ہے، بغیر کہنے کے بھی دیتا ہے، اپنے بندے کی ضروریات کو خود پہچانتا ہے اور اسے پورا بھی کرتا ہے، لیکن جب بندہ اس کا صحیح معنوں میں اعتراف کر کے اس سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ اور اگر تکلیف بھی آتی ہے انسان برداشت کرتا ہے اور کہتا کوئی بات نہیں، یہ میرے رب کا بھی فیصلہ بالکل صحیح اور یہ ایسا ہونا ہی تھا، اس لیے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں۔ دنیا میں آنے والی تکلیف کو بڑے ٹھنڈے دل سے وہ صبر کرتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے۔ اسے معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ضرور ہوتی ہے انسان ہونے کے نائے سے، لیکن اسے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، اسے دورہ نہیں پڑتا، وہ اپنا سب کچھ گنوا کر نہیں بیٹھ جاتا، وہ کہتا ہے یہ میرے مالک کا فیصلہ ہے، میرا مالک جو ہے وہ اس کے فیصلے پر مجھے راضی رہنا چاہیے۔ وہ رضا کا جب اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی رحمتوں کی برکھا جو ہے اس کے اوپر برساتے، دنیا میں بھی برساتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ یہاں پہ یہی ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم، جب تم سے وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے فإلیہ تجأرون، ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، جب تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے دنیا میں تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اپنے پروردگار کی ناشکری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں، ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو عطا کر رکھی، جو ہم نے نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں ان کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فتمتعوا، لوگوں دنیا میں جو فائدہ اٹھانا اٹھا لو، دنیا میں ہم نے لکھ دیا تھا کہ تمہیں یہ مال ملنا ہے، یہ مال مل گیا، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ دنیا میں ہم نے لکھ دیا تھا، فیصلہ کر دیا تھا یہ جوانی تمہیں ملنی ہے، یہ عہدہ تمہیں ملنا ہے، اس سے جو فائدہ اٹھانا اٹھا لو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے، ان قریب ایک وقت آئے گا جب تمہیں پتہ چل جائے گا، اور وہ پتہ چلنے کی باری بہت سارے مواقع پہ، ایک دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اللہ تعالیٰ گرفتار کر لیتے ہیں۔ کتنے ہی واقع ہیں، اس میں سورہ کہف کے اندر آپ نے پڑھا ہے، اس ایک باغ والے نے کہا تھا میں نہیں خیال کرتا میرا باغ کبھی تباہ ہو جائے گا، میرا نہیں ذہن مانتا کبھی قیامت آئے گی، اور اگر آ بھی گئی جس اللہ نے مجھے دنیا میں دے رکھا ہے وہ آخرت میں بھی دے دے گا۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ کو ملیا میٹ کر دیا، صفایا کر دیا، بالکل ختم ہو گیا، چورا چور ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھر وہ کفے افسوس ملنے لگا، ہاتھ مل گئی، رگڑنے لگا اور کہنے لگا کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طریقے سے ہم دنیا میں بھی سبق سکھاتے ہیں،
اگر نہیں سبق آتا تو پھر موت کے وقت ہمارے فرشتے سبق سکھاتے ہیں، لیکن اس وقت سبق سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ موت کے وقت بڑی سختی کے ساتھ جب فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ نہ ابھی میری جان نہ نکالو، میں تو نہیں جانا چاہتا، آگے تو معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ پھر فرشتے اس کے چہرے پہ بھی مارتے ہیں، پشت پہ بھی مارتے ہیں۔ پھر جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے، فرشتے لوہے کے گرز لا کر اس کے ساتھ اس کی پٹائی کرتے ہیں اور اسے ریزہ ریزہ کرتے ہیں، چورا چورا کرتے ہیں، اور پھر جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر میدان محشر میں اس کے ساتھ جو حشر کیا جائے گا، پھر جہنم میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا، پھر انسان جو ہے اس وقت سبق نہیں سیکھ سکے گا۔ سبق سیکھنے کی باری یہ دنیا میں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بڑی خوبصورت ہماری ہدایت کے لیے رکھی ہے، لوگوں اسے پڑھو، اسے سمجھ کر پڑھو، اپنے مالک کی ہدایات کو سمجھو اور غور کرو دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، یہ ہمارے پاس مال ہے، جوانی ہے، صحت ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ ہمارے پاس کب تک رہ سکتا ہے، ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن مجید بڑی خوبصورت انداز میں انسان کی ہدایت کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خالق حقیقی کو اور مالک حقیقی اور منعم حقیقی جو ہے اس کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو پہچان کر اسی کو رب ماننے کی اور اسی کو معبود ماننے کی اور اس کی عبادت کرنے کی اور اس سے ڈرنے کی اور اس سے امید کرنے کی اور اس کے اوپر توکل اور اعتماد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔